أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام۔ الحمدللہ اظہار اور اخفا کے قاعدے کو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اقلاب۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اقلاب کیا ہوتا ہے اور تلاوت قرآن میں ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو۔ تو اقلاب کے لفظی معنی کیا ہوئے؟ کسی چیز کی اصل شکل یا حقیقت کو بدل دینا۔ اور اصطلاحی معنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب جو ایک ہی ہے وہ آ جائے، یعنی حرف با آ جائے، تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب تلفظ کی ادائیگی تو ہوگی میم کے ساتھ، لیکن نون ساکن اور تنوین بھی اپنی جگہ پر لکھے رہیں گے، اور دوران تلاوت غنہ بھی کیا جائے گا، اور اگر غنہ نہ کیا تو ادائیگی درست نہ ہوگی۔ آئیے اقلاب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ من بعد حلم بہذا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کی۔ لام کے اوپر جو تنوین بنی ہوئی ہے، اس تنوین کے نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل دیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب آیا ہے۔ تو اقلاب کا قاعدہ کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی کہ حرف با آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کہتے کسے ہیں۔ جس نون پر دال جیسی علامت ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے تلاوت کرتے وقت اس ساکن نون اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ یعنی اب نون اور تنوین کی آواز نکالنے کی بجائے میم کی آواز نکال کر پڑھنا ہے، اور غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ اور اخفا دونوں ایک ہی لفظ ہیں، چاہے غنہ کہہ لیں چاہے اخفا کہہ لیں۔ اب آئیے غنہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں نہایت نرمی سے ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر ناک سے ادا کرتے ہوئے با کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اقلاب کا قاعدہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اس سے آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا۔ آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہمیں خوشی بھی ملتی ہے۔ تو چلیے مشق کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو آئیے پریکٹس سے پہلے اقلاب کے ہجے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے من بعد۔ اب اس کے ہم ہجے کیسے کریں گے؟ میم، نون، زیر من، با، عین، زبر باء، من باء، دال، زیر دی، من بعد۔ اب اس پہ ہم نے پہلے جو لفظ پڑھا اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھا؟ ہم نے پڑھا من، لیکن جب ہم نے پورا کلمہ ادا کیا تو نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھا۔ ہم نے کیسے پڑھا؟ من بعد۔ جی یہ دیکھ لیتے ہیں ایک اور لفظ۔ یہ لفظ ہے آپ کے سامنے، اس کو ہم انبئہم پڑھیں گے، نہ کہ انبئہم۔ دیکھیں انبئہم میں تو نون کا اظہار ہو گیا، اور یہ ویسے بھی غلط ہے، تو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے۔ انبئہم۔ اس کا ہم ہجا کیسے کریں گے؟ حمزہ، نون، زیر ان، با، حمزہ، زیر بئ، انبئ، ہا میم پیش ہم، انبئہم۔ ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ جیم،
نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا دو زیر تن، جنتن، با زیر بی، جنتم بی، را با زبر رب، جنتم برب، واو زبر وا، جنتم بربوہ، تا دو زیر تن، جنتم بربوتن۔ یہ ہو گئی تنوین کی جو ہے وہ ہجے ہم نے کی۔ اس کے بعد ہم تنوین کی زیر کے ہجے کرنے کے بعد تنوین کی پیش کے ہجے کر کے دیکھتے ہیں۔ صاد، میم پیش سم، میم دو پیش من، سمن، با کاف پیش بک، سمم بک، میم دو پیش من، سمم بکمن۔ یہاں بھی ہم نے نون ساکن کی جو تنوین ہے اس کو میم سے بدل کر ادا کیا، سمم۔ تو اسی طرح سے ہم نے جو اقلاب کا جو قاعدہ سیکھا اس کے مطابق نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ اقلاب کی جو ہے وہ تھوڑے سے کلمات پڑھ لیتے ہیں، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ من بعد، من بقلها، انبئهم، لينبذن، قولا بليغا، خبيرا بصيرا، جنة بربوة، كرام بررة، حل بهذا، صم بکمن۔ آج کا سوال، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔